معزز احباب گرامی، بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی جو بہت بد کردار تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو حسن و جمال خوب دے رکھا تھا اور وہ بدکار بھی انتہا درجہ کی تھی۔ پوری بستی کے ساتھ اس کے تعلقات تھے۔ وہ اتنی مالدار ہو گئی کہ اس نے اپنے لیے ایک بڑا محل بنا لیا تھا اور اپنے لیے ایک تخت بنوایا اور وہ بند سنور کر ملکہ کی طرح تخت پر بیٹھا کرتی تھی اور اس کے ساتھ غلط تعلق رکھنے والے پورے شہر کے امراء تھے۔ اس کی زندگی ایسی ہی گزر رہی تھی۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ وہ اپنے گھر کا دروازہ کھول کر تخت پر بیٹھی ہوئی تھی کہ قریب کسی اور بستی کا نوجوان گزرا۔ وہ نوجوان بڑا عبادت گزار تھا۔ وہ ادھر سے گزرا اور گزرتے ہوئے اچانک جو اس کی نظر اٹھی تو اس عورت پر جا پڑی اور اس عورت کی ایسی تصویر اس کے دل میں چھپی کہ وہ آگے تو چلا گیا مگر اس کا دھیان ادھر ہی بھٹک گیا۔ اس کے بعد وہ مراقبہ میں، ذکر میں، تسبیحات میں، تلاوت میں جب بھی بیٹھتا تو اس کا دل ہی نہیں لگتا تھا۔ اس نے روزے بھی رکھے لیکن اس عورت کا خیال نہ نکلا۔ اس نے اپنے آپ کو تکلیف بھی پہنچائی، کئی دن اپنے آپ کو بھوکا پیاسا بھی رکھا مگر اس کے دل سے اس عورت کا خیال نہ نکلا۔ حتیٰ کہ ایک دن اس نے سوچا کہ جب اس خیال سے میری جان ہی نہیں چھوٹتی تو میں ادھر چلا جاتا ہوں۔ چنانچہ اس کے پاس جو تھوڑا بہت سامان تھا اس نے بیچ دیا اور اس نے اتنے پیسے تیار کر لیے جتنے سے وہ بدکار عورت اپنے پاس آنے کی اجازت دیتی تھی۔ وہ عبادت گزار نوجوان اس عورت کے پاس آیا اور اس کو پیسے دے کر اس کے پاس چارپائی پر بیٹھ گیا، بات چیت کرنے لگا۔ اچانک بات چیت کے دوران اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں نے نیکوکاری کے اتنے سال گزارے ہیں، آج میرا اللہ مجھے اس غیر محرم کے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی دیکھ رہا ہوگا۔ بس یہ خیال دل میں آیا تو اللہ کا درد دل پر غالب آ گیا اور نوجوان نے کانپنا شروع کر دیا۔ عورت نے اس کی یہ حالت دیکھی تو اس سے پوچھا، تم کانپ کیوں رہے ہو؟ تمہارا چہرہ کیوں پیلا ہو گیا ہے؟ اس نوجوان نے کہا کہ بس میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ اس عورت نے کہا، پھر تم جس مقصد کے لیے آئے ہو وہ مقصد پورا کرو اور چلے جاؤ۔ اس نوجوان نے کہا کہ نہیں۔ وہ عورت بڑی حیران ہوئی کہ آج تک میں نے اپنی زندگی میں ایسا کوئی مرد نہیں دیکھا جو میرے قریب اس طرح چارپائی پر آ کر بیٹھے اور پھر برائی کیے بغیر ہی چلا جائے۔ یہ نوجوان کیسا ہے؟ مگر نوجوان نے کہا، اچھا میں جاتا ہوں۔ اس عورت نے کہا کہ تم کون ہو، کہاں سے ہو؟ اس نوجوان نے بتایا کہ میں اس نام کا بندہ ہوں اور فلانی بستی کا ہوں اور میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ میں نے اتنی عمر مسلے پر بیٹھ کر عبادت کی اور آج اس وقت میرا اللہ مجھے تیرے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی دیکھ رہا ہوگا۔ بس اس کے بعد اس نوجوان کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے اور وہ فوراً چل دیا۔ معزز احباب گرامی، اب وہ نوجوان تو چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد اس عورت کو جس کو تھوڑی دیر کی صحبت اس نوجوان کی نصیب ہو گئی، اس کی برکت اس کو مل گئی۔ چنانچہ عورت کے دل میں خیال آیا کہ یہ کنوارا نوجوان اتنا اللہ سے ڈرتا ہے جبکہ اس نے گناہ بھی نہیں کیے اور میں تو سارا دن اور ساری رات گناہوں میں ڈوبی رہتی ہوں، میں تو خدا سے ڈرتی ہی نہیں۔ اس عورت کے دل میں شرمندگی پیدا ہوئی، ندامت آنے لگی کہ اب میں کیا کروں تو کیا کروں۔ معزز احباب گرامی، لکھا ہوا ہے کہ اس کے بعد اس عورت نے سوچا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جا کر پوچھتی ہوں کہ کیا میرے لیے بھی توبہ کی کوئی صورت بنتی ہے۔ لہٰذا وہ اپنے گھر سے نکل کھڑی ہوئی۔ اس عورت کو بستی کا ایک بندہ پہچانتا تھا۔ وہ بد کرداری اور بے حیائی میں ایسی نامی گرامی تھی کہ کوئی بھی شریف شخص اس سے اللہ کی پناہ مانگتا تھا۔ وہ چلی اور جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو دیکھا تو وہ اس وقت بنی اسرائیل کے لوگوں کو نصیحت فرما رہے تھے۔ اس نے ایک شخص کو کہا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جا کر اس کا پیغام دے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ
السلام سے ملنا چاہتی ہے۔ پیارے دوستو، اب جس کو پیغام دیا وہ ایک بیوقوف تھا۔ کچھ پیغام پہنچانے والے بھی تو بیوقوف ہوتے ہیں جن کو پیغام پہنچانے کا ڈھنگ ہی نہیں آتا۔ اس خدا کے بندے نے سیدھا جا کر سب کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا کہ حضرت آپ سے فلاں عورت ملنے آئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب نام سنا تو آپ علیہ السلام کو بہت جلال آیا۔ آپ علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ لوگ کیا سوچیں گے کہ کیسی عورت مجھ سے ملاقات کرنے آئی ہے، اس عورت کا مجھ سے کیا تعلق ہے، لوگ طرح طرح کا میرے بارے میں سوچیں گے۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصہ میں کہہ دیا کہ اس سے جا کر کہو کہ وہ چلی جائے، میں اس سے ملنا نہیں چاہتا۔ اس بیوقوف شخص نے آ کر اس عورت سے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تمہارا پیغام سن کر بڑے ناراض ہوئے اور تم پر خفا ہو گئے، لہٰذا تم یہاں سے چلی جاؤ۔ وہ عورت یہ سن کر ڈر گئی۔ اس نے کہا کہ میری بد کرداریاں ایسی ہیں کہ اللہ مجھ سے پہلے ناراض تھا، اب اللہ کا نبی بھی مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا، میرے لیے تو اب دنیا میں ٹھکانہ ہی کوئی نہیں۔ بڑے اداس اور بوجھل قدموں کے ساتھ وہ وہاں سے واپس آئی اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اب وہ حیران تھی کہ اللہ کے نبی نے بھی میرے ساتھ بات کرنا گوارا نہیں کیا۔ میں اتنی گری ہوئی چیز ہوں کہ کوئی بھی مجھ سے بات کرنا نہیں چاہے گا۔ چنانچہ یہ سوچتے ہوئے وہ گھر آ گئی۔ اس نے گھر کی کنڈی لگائی۔ اس نے اپنے کسی بڑے سے سن رکھا تھا کہ بندہ جب اپنے رب کو منانا چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے سامنے سجدہ کرے۔ چنانچہ اسے اور کوئی طریقہ تو آتا نہیں تھا۔ اس نے گھر کی کنڈی لگا کر ایک جگہ پر اللہ کے سامنے سجدہ کر دیا اور گڑ گڑا کر توبہ و استغفار شروع کر دیا۔ اسی طرح روتے گڑ گڑاتے اس کی رات گزر گئی۔ اگلے دن اس کے دل میں خیال آیا کہ میں عورت ذات ہوں، اکیلی مکان میں رہتی ہوں، میری ایک خادمہ ہے، تو میں اگر نیک نیت کر بھی لوں تو جتنے لوگوں نے میرے ساتھ بدکاریاں کی ہیں وہ تو مجھے اس حال میں رہنے نہیں دیں گے، تو بہتر یہ ہے کہ میں اس جگہ کو چھوڑ کر چلی جاؤں۔ تب اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں یہاں سے چلی جاتی ہوں۔ اس نے اپنے آپ کو ایک سادہ سے کپڑے میں لپیٹا تاکہ کوئی کپڑوں اور حسن و جمال کو نہ دیکھے کہ یہ کون جا رہی ہے۔ اس کے بعد اس نے سوچا کہ عورت ذات ہوں، کہاں جاؤں؟ دل میں خیال آیا کہ وہ جو نیک نوجوان تھا کہ جس کے دل میں اللہ کا اتنا خوف تھا کہ وہ اللہ کے ڈر سے کانپ رہا تھا، کیوں نہ میں اس نیک بندے کے پاس چلی جاؤں اور اس کی خادمہ بن کر رہ جاؤں، ممکن ہے کہ وہ مجھے اپنے نکاح ہی میں قبول کر لے۔ یہ سوچ کر وہ عورت اس کی بستی کی طرف چل پڑی۔ چنانچہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہ اس بستی میں اس کے گھر پہنچ گئی۔ گھر والوں سے کہا کہ میں فلاں بندے سے ملنے کے لیے آئی ہوں۔ گھر والوں نے اس سے کہا کہ اس کا ذکر و عبادت کا معمول ہے، وہ اس وقت ایک کمرے میں موجود ہوتا ہے اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتا ہے، کچھ ہی دیر کے بعد وہ کمرے سے نکل آئے گا، تم اس کا انتظار کر لو۔ لہٰذا یہ انتظار میں بیٹھ گئی۔ جب یہ انتظار کرنے بیٹھی ہوئی تھی تو اچانک اس نوجوان نے دروازہ کھولا۔ اس کی نظر اس عورت پر پڑی، یہ سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ جب نوجوان نے عورت کا چہرہ دیکھا تو اس کو اپنا وہ وقت یاد آ گیا کہ وہ کون سا وقت تھا جب میں اپنے مسلح کو چھوڑ کر اس عورت کی چارپائی پر جا بیٹھا تھا۔ یہ سوچتے ہی اس نوجوان کے دل پر خوف طاری ہو گیا کہ کہیں یہ میرا ایمان خراب کرنے تو یہاں نہیں آ گئی۔ یہ سوچنا تھا کہ اس پر اتنا خوف طاری ہوا کہ وہ وہیں گر پڑا اور اس کی جان ہی چلی گئی۔ اب اس نوجوان کی وفات پر اس کے گھر والے سبھی رنجیدہ ہو گئے۔ اس عورت کو بھی بڑا غم ہوا۔ خیر 3 دن کے بعد اس عورت نے اس کے گھر والوں کو تمام واقعہ کہہ سنایا کہ وہ کس نیت سے آئی تھی۔ گھر والوں نے یہ سن کر کہا کہ اب وہ تو اس دنیا سے چلا گیا، البتہ اس کا ایک بھائی ہے، اگر تم مناسب سمجھو تو ہم اس سے پوچھ لیتے ہیں، اگر وہ
وہ تمہارے ساتھ نکاح کر لے تو تم اس کے ساتھ نکاح کر لینا۔ اس عورت نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ جب اس نوجوان کے بھائی سے دریافت کیا گیا تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے کہ اگر پہلے یہ ایسی عورت رہی ہے اور اب توبہ کی نیت کر چکی ہے تو میں اس کو اپنے نکاح میں قبول کرتا ہوں۔ چنانچہ اس عورت کا نکاح اس نوجوان کے بھائی کے ساتھ ہو گیا۔ معزز احباب گرامی، لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو 7 بیٹے عطا فرمائے اور وہ 7 بیٹے بنی اسرائیل کے اولیاء میں سے گزرے۔ ایسی بدکار عورت بھی اگر توبہ کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 7 ولیوں کی ماں بنا دیتا ہے۔ وہ مولا بڑا کریم ہے۔ اس لیے پیارے دوستو، کبھی بھی یہ مت سمجھو کہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، بہت بڑے ہیں، میری زندگی گناہوں میں گزر گئی وغیرہ وغیرہ۔ پیارے دوستو، وہ عورت جس کے شب و روز بد کرداری اور بے حیائی میں گزرے، اس کی توبہ چیک کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو 7 بیٹے دیے جو وقت کے اولیاء اکرام بنے، تو ان ولیوں کو جنم دینے والی اس عورت کا اللہ کے نزدیک کیا مرتبہ ہوگا۔ پیارے دوستو، یہ سب کچھ سچی توبہ کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو دل سے اور اخلاص کے ساتھ اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔